الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المخلوقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام آج اس حسین محفل میں مجھے جس مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ مسئلہ تیمم کے بارے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس قلیل وقت میں آپ تک تیمم کے بارے میں جتنی مجھ سے ہو سکے اتنی معلومات میں پہنچاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تیمم وہ انسان کر سکتا ہے کہ جس پر وضو یا غسل فرض ہو، یعنی جس کو وضو یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور وہ پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی وہ پانی سے غسل نہیں کر سکتا اور وہ پانی سے وضو نہ کر سکتا ہو، تو اس حالت میں وہ تیمم کر سکتا ہے، تیمم جائز ہے۔ اب پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پہلی صورت یہ کہ اگر ایک بندہ جس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ پانی سے نہائے یا پانی سے وضو کرے گا تو اس کی بیماری میں کافی زیادہ اضافہ ہو جائے گا، وہ کافی حد تک بیمار ہو جائے گا اور اس کی بیماری کو ٹھیک ہونے کے لیے کافی وقت بھی لگ جائے گا۔ اگر اس طرح سے اس کو اندیشہ ہو تو وہ اس میں تیمم کر سکتا ہے، تیمم جائز ہے۔ اگر ایک انسان ایک بندہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے خیال سے خود ہی کے خیال سے کہتا ہو کہ اگر میں یعنی وضو کروں گا میں غسل کروں گا تو میں کافی بیمار ہو جاؤں گا، تو اس حالت میں تیمم جائز نہیں، بلکہ پہلے وہ ایک قابل طبیب یعنی جو مسلمان ہو، پکا مومن ہو، اس سے صلاح کرے، اس سے پوچھے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اگر وہ وضو یا غسل کرے گا پانی سے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس حالت میں وہ کیا کرے، تیمم کرے، تیمم جائز ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر ایک بندے کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں کوئی اس کو بیماری ہو یا ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے میں اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہو تو وہ گرم پانی سے وضو کرے، اور اگر اس کو ٹھنڈے وقت میں اگر وہ وضو یا غسل کرنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہو تو وہ گرم وقت میں یعنی جب تھوڑی دھوپ کا وقت ہو اس وقت میں وہ وضو یا غسل کرے، تب بھی اس کو تیمم جائز نہیں ہے۔ اب دوسری صورت یہ کہ اگر ایک بندہ جو جنگل کے اندر ہو اس کو ڈول یا رسی اس کے پاس موجود نہ ہو، اب نہ تو اس کے پاس ڈول ہے کہ وہ پانی نکال سکتا ہے، نہ تو اس کے پاس رسی ہے جس سے وہ ڈول کو باندھے گا، تو اس حالت میں وہ کیا کرے، وہ تیمم کر لے، اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ تیسری صورت یہ کہ اگر پانی جس جگہ میں وہ بندہ موجود ہو اس جگہ میں پانی کے لیے دگنا دام ہو، یعنی 1 لیٹر اگر اس کو 10 روپے میں ملتا ہے کہیں اور سے، تو اس جگہ میں وہ 20 یا اسی کے حساب سے 30 روپے اتنا زیادہ ہو، تو اس حالت میں وہ تیمم کر لے، اس کو پانی خرید کر وضو کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اب تیمم کی صورتیں چند میں نے بیان کرنے کے بعد اب میں اس کا تیمم کا طریقہ آپ کو بتا دوں کہ تیمم کرنے کے لیے سب سے پہلے تیمم میں 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے تیمم میں نیت کرنا، دلی نیت کرنا اور اس میں بسم اللہ پڑھنا۔ پھر دوسرا پہلے اپنے ہاتھوں پر مٹی یعنی صاف مٹی کو لینا، اور اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو اس کو جھاڑ لینا، یعنی اس مٹی کو جھاڑ لینا، اس کے بعد پورے منہ کا مسح کرنا ایک بار، پھر اسی طرح مٹی کو دوبارہ لینا، اگر زیادہ ہو جائے پھر ہاتھوں کو جھاڑنا، اور اس کے بعد پھر کونیوں سمیت یعنی ناخن سے لے کے کونیوں سمیت دونوں بازو کو پھر سے اسی طرح مسح کرنا۔ اسی طرح جب وہ مسح کر لے گا تو اس کے 3 فرض پورے ہو جائیں گے اور اس کا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ اب تیمم کن چیزوں سے جائز ہے؟ تیمم صرف انہی چیزوں سے جائز ہے جو کہ مٹی کی جنس میں سے ہو، یعنی ریتا ہو گیا یا کوئی اسی طرح کی مٹی ہو گئی جیسے ریگستان کی مٹی وغیرہ، اس چیز کی جو زمین کی جنس کے اندر پائی جاتی ہو انہی سے صرف تیمم کرے، تیمم جائز ہے۔ آخر میں بیان کروں کہ تیمم ٹوٹتا
کس چیزوں سے ہے؟ تو تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جس چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. اور یہاں تک کہ جب وہ پانی پر قدرت پا گیا، یعنی اس کو پانی اس کو مل گیا، اور اس کے بعد بھی وہ اسی طرح نماز پڑھتا رہا کہ میرا تیمم ہے، میں اسی طرح نماز پڑھتا رہوں، تو اس حالت میں اس کا تیمم نہیں رہے گا بلکہ اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. تو اس کے بعد اس کو نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اور اگر اس حالت میں تیمم کی حالت میں یعنی اس کو پانی مل گیا پھر بھی اس نے تیمم کی حالت میں نماز پڑھی تو وہ وضو بھی دوبارہ کرے گا، اور جو نماز اس نے پڑھی اس کو بھی وہ قضا کرے گا. تو میں انہی مسئلے پر اپنے اس مسئلے کو ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.